جسمانی اعتبار سے بھی، خواہشات کے اعتبار سے بھی، ہر چیز اپنے عروج پر ہوتی ہے۔ مگر خدا نے کہا کہ ہم نے تم کو اس جوانی پہ ہمیشہ نہیں رکھا۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف، خدا وہی ہے جس نے تم کو کمزوری کے ساتھ خلق کیا، ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر ہم نے اس کمزوری سے نکال کے قوی بنا دیا، ثم جعل من بعد قوة ضعف وشيبة، پھر ہم نے اس جوانی سے تمہیں نکالا اور پھر کمزور بنایا اور ضعیف بنا دیا۔ لیکن ایک آیت ہے پوری حیات انسانی آ رہی ہے، اس کے بعد کیا حضرت کی بات کہتا ہے، میں اس کا مضمون نہیں ترجمہ کیے دیتا ہوں معنی کے طور پر، یخلق ما یشاء، وہ جو چاہے پیدا کرے۔ واہ واہ واہ، اللہ العزیز سے بات شروع ہوئی، کبھی اس پر پوری گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ وہی خدا کہ جس نے ان مراحل سے تجھے گزارا، یخلق ما یشاء، جو چاہے پیدا کرے۔ تو کہیں یہ نہ سمجھ لینا کہ خدا ہونے کے ذات میں کہہ رہا ہے کہ جو چاہے پیدا کرے، کیا بگاڑ لو گے؟ نہیں نہیں، وہ هو العلیم القدیر، وہ جو پیدا کر رہا ہے اس کے بارے میں علم بھی رکھتا ہے، قدرت بھی رکھتا ہے۔ تو جب علم رکھتا ہے تو سمجھ بوجھ کے پیدا کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ ہے انسان جسمانی اعتبار سے انسان کی شروعات، اور ایک بلندی تک پہنچا، اور اس کے بعد پھر زوال کی طرف آ گیا اور انسان ختم ہو گیا۔ کیا یہ انسان ہے؟ اور توجہ کریں، کیا بات ہے یہ انسان ہے؟ جی نہیں، یہ انسان نہیں، یہ انسان نہیں ہے، کیونکہ انسان گوشت ہڈیوں کے کسی ڈھانچے کا نام نہیں ہے۔ انسان شاہکار مخلوق کا نام ہے کہ جسے قدرت نے ساری خصوصیات اور ساری فضیلتیں عطا کی۔ کوئی ایک فضیلت ایسی نہیں ہے کہ جو قدرت نے انسان کو ودیعت نہیں کی۔ کہتا لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے اولاد آدم کو بڑا مکرم بنا دیا، ورزقناہم من الطیبات، ہم نے اس کے لیے پاکیزہ رزق کا انتظام کیا، وحملناہم فی البر والبحر ورزقناہم من الطیبات وفضلناہم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، ہم نے اس کو چلنے پھرنے کے لیے سواری دی، خشکی میں بھی تری میں بھی پاکیزہ رزق کا انتظام کیا، اپنی بے شمار مخلوقات کا انسان سے فضیلت دیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دو پیروں پہ چلتا ہے، اس کے علاوہ بھی کچھ جانور ہیں جو دو پیروں پہ چلتے ہیں، یہ تو کوئی خصوصیت نہیں تھی ساتھ اور توجہ پہ۔ اصل انسان اس شے کا نام ہے کہ جو اس گوشت اور اس ہڈیوں کے ڈھانچے کے اندر ہے۔ بچوں کے لیے الگ الگ استعمال کر رہا ہوں تاکہ بات آسان ہو جائے۔ جسے آپ کہتے ہیں روح، جسے آپ کہتے ہیں نفس، جس قرآن کہتا ہے کہ آپ، یہ سارے نام قرآن نے۔ تو ایک سفر تو یہ جسم کا تھا، یہ اٹھے گا تو کہاں تک جائے گا؟ 5 فٹ 6 فٹ 7 فٹ۔ نفس اگر کمال کی طرف چلے تو کہاں تک جائے گا؟ روح اگر کمال کا سفر طے کرے تو کہاں تک جائے گا؟ جسمانی اعتبار سے انسان کے کمال کی حدیں معینہ ہیں۔ دنیا میں کوئی آدمی 7 فٹ سے زیادہ تو نہیں ہوگا نا، سننا ہوگی اترنے کے بعد کوئی بچہ نکلا دیں گے، آپ کو پتا بھی ہے ورلڈ ریکارڈ فلاں صاحب کے نام میں 8 فٹ ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا؟ یعنی جسمانی اعتبار سے انسان اگر کمال کی طرف چلے گا، بلندیوں کی طرف جائے گا، تو کتنا بلند ہوگا؟ 7 فٹ 8 فٹ 10 فٹ، بس یہ ہے انتہا۔ مگر روح جب کمال کی طرف جائے گی، کوئی سرحد سے آپ آنے میرے ساتھ تم آسان سے ہو سوال
سب سے کڑوی بات مجمع کو کسی خطیب یا ذاکر کی یہ لگتی ہے کہ جب وہ ممبر پہ بیٹھ کر کے اسے کہتا ہے ذرا سا آگے تشریف جائیے. جو میں دیکھ رہا ہوں نگاہ رہے ہو پیچھے بالکل جگہ ہو چکی ہے. سلوات اور پڑھ لیں. بہت توجہ بہت خوبصورتی کے ساتھ ساتھ سماعت فرما رہے. شکر خدا. انسان روحانی اعتبار سے کہاں تک جائے گا اس کی کوئی حد ہے کا نہیں. جو بھی فضیلت جو بھی کمال جو بھی شرف ذہن انسانی تصور کر سکتا ہے انسان سب سے آگے رہ سکتا ہے. اور کسی خاص قوم کسی خاص قبیلے کسی خاص علاقے کسی خاص بستی کسی خاص مذہب کسی خاص فرقے میں پیدا ہونے والے کسی انسان کو اللہ نے شخص بلکہ جسے بھی بشکل انسان پیدا کیا ہر ایک کے اندر یہ صلاحیت ہے. اگر آپ کو نظر آتی ہے یہ صلاحیت تب ایک مجلس ہے ایک جملہ سب دعویٰ تو ہے. قرآن دعویٰ کر رہا ہے حدیثیں دعویٰ کر رہی ہیں خطبہ دعویٰ کر رہے ہیں شعراء دعویٰ کر رہے ہیں. دعوی تو ہے نظر آ رہا ہے سماج میں نظر اٹھا کر کے دیکھیں جسے دو رخ اور سفر بیان کیے گئے انسان کے کہ اگر طرف کچھ خاص بیچوں میں رکھی یہ سمجھ ہر بیچ میں صاحبان فہم ہیں معذوف لوگ ہیں کہ جملہ کے آگے بڑھو. یہ ہنر اس کا پرانا ہے. اس نے ہر بیچ میں درخت چھپایا ہے صرف نقطے میں قرآن نہیں چھپایا. ہر بیچ میں پورا پورا درخت ہو چکا ہے مگر کیا ہر بیچ اپنی اس صلاحیت کو دکھا پاتا ہے نہیں. کیوں ایسا قدرت نے تو صلاحیت رکھی ہے لیکن جب شرطیں اکٹھا ہوں گی تب یہ صلاحیت ظہور کرے گی تب یہ صلاحیت باہر آئے گی. شرط کیا ہے آپ سیٹ پہ رکھ دیجیے ڈاکٹر پہ رکھ دیجیے کسی قیمتی سونے چاندی کے المیرا میں رکھ دیجیے اور رکھے رہیے. سال دو سال جاتے جاتے اس بیچ کے اندر جو صلاحیت ہے وہ دم توڑ دیں گی مگر وہ صلاحیت نکل کے باہر نہیں آئے گی. پھر اس بیچ کو لے جائیں آپ اور زمین میں ڈال دیں. زمین مٹی کی جتنے منرلس ہیں وہ سبھی سے ملے سورج کی روشنی ملے ہوا آکسیجن پہنچتی رہے پانی ملتا رہے تو دھیرے دھیرے یہ بیج قدرت نے اس میں جو صلاحیت رکھی ہے وہ باہر آئے وہ صلاحیت باہر کرے گئے بیج اور دھیرے 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 بڑھتے بڑھتے جتنی صلاحیت جس بیج میں قدرت نے رکھی ہے وہاں تک جائے جتنی صلاحیت قدرت نے رکھی ہے وہ سب ظہور کرے گی اور جہاں تک پہنچنا ممکن ہوگا اس طرف کو وہاں تک جائے گا. شرط کیا ہے مٹی کی ساری خصوصیتیں ملے ہوا ملے آکسیجن ملے سن لائٹ ملے یہ ساری چیزیں ملے تو صلاحیت ظہور کرے گی. توجہ کریے گا. اب فرض کیجیے مثال کے طور پر جو بیج آپ نے زمین کے اندر ڈالا ہے وہ کھجور کا بیج ہے. کھجور کا بیج ہے جو آپ نے زمین میں ڈال دیا ہوا بھی پہنچ رہی ہے لائٹ بھی آ رہی ہے پانی بھی آ رہا ہے مٹی کی جتنی خصوصیات چاہیے وہ سب اچھی مٹی بھی ہے
کیا ہم نے اس میں گرو کرنا شروع کیا؟ اب کیوں مثال دیا فضول کی وہ سن لیجیے، کیونکہ فوری طور پہ میری نظر میں فضول کا ایک درخت آیا جو اچھا خاصا لمبا ہوتا ہے. کتنا ہوتا ہوگا؟ 40 فٹ 50 فٹ، فرض کر دیں 50 فٹ. یعنی اللہ نے فضول کے اس بیچ میں یہ صلاحیت رکھی ہے کہ اگر یہ اپنے کمال کا سفر طے کرے گا تو 50 فٹ تک جائے گا. اب آپ نے اس کھجور کے درخت پر یہاں درمیان میں کھڑکی لگا دیا، روز پانی دے رہے ہیں، ہوا چل رہی پہنچ رہی ہے، سورج کی لائٹ بھی آ رہی ہے، مگر یہ 15 فٹ پہ شیڈ پڑا ہوا ہے. اب آپ بتائیے کہ وہ درخت جس میں صلاحیت ہے کہ وہ 50 فٹ تک جائے، کیا آپ کے روز پانی ڈالنے سے، کیا اچھی ہوا ملنے سے، کیا سورج کی روشنی ملنے سے، کیا زمین کی اور مٹی کے سارے منرل ملنے سے وہ 50 فٹ تک جائے گا؟ کیا ہو گیا؟ پانی بھی ہے، ہوا بھی ہے، مٹی بھی ہے، سورج کی روشنی بھی ہے، اور اللہ نے اس بیچ میں صلاحیت ڈالی تھی کہ 50 فٹ تک جائے گا. کمال کیوں نہیں جائے؟ آپ کے پاس اب نہیں ہے. جب 10 فٹ یا 15 فٹ میں آپ نے شیڈ ڈال دیا تو اس کی اپنی ساری صلاحیتیں کم توڑ دیں گی. اب یہ 10 فٹ سے اوپر نہیں جا سکتا. پھر اس کے کمال کو اور اجاگر کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ شیڈ کو سر سے ہٹائیے، کس کو اس رکاوٹ کو ہٹا دیجیے. جب یہ رکاوٹ ہٹ جائے گی تو قدرت نے اگر 50 فٹ جانے کی صلاحیت رکھی ہے تو یہ 50 فٹ سے پہلے رکے گا نہیں. یہی حالت انسانی نفس کی بھی ہے. انسانی نفس کو بھی کمال تک جانے کے لیے پانی کی جگہ قرآن کی آیتیں چاہیے، سورج کی روشنی کی جگہ حدیث چاہیے. یہ حدیثیں، یہ آیتیں، یہ پیغام، یہ موعظہ، یہ نصیحت، یہ اچھی تربیت، ان سب کی حیثیت وہی ہے جیسے بیج کے لیے پانی ہے، ہوا ہے، مٹی ہے. مگر مشکل یہ ہے کہ اس انسان کے سر پر ایک شیڈ پڑا ہوا ہے جس کا نام ہے سماج، جس کا نام ہے سوسائٹی، جس کا نام ہے معاشرہ. اور یہ سماج اور معاشرہ اور سوسائٹی مل کر کے کام یہ کرتے ہیں کہ لاکھ آپ حدیثیں سنائیں، لاکھ آپ آیتیں پڑھ کے سنائیں، لاکھ اچھی اچھی تقریریں کرنے، مگر یہ ذرا سا آگے بڑھ کے ٹھہر جاتا ہے، اس سے آگے جاتا ہی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے سر پہ ایک شیڈ پڑا ہے جسے سماج کہتے ہیں. اتنا تو حق ہے، اللہ نے اتنی حیات دی ہے، 40 سال 50 سال 60 سال 70 برس، ایک دن ایسا نکالیں آپ کہ جس دن یہ طے کریں کہ اس پورے 24 گھنٹے کو میں 100% مومن بن کر کے دکھاؤں گا. مگر شرط ہے سنڈے کا دن مت چنیے گا. کیا آپ ایسی آن کریں ہو، کمرہ بند کریں ہو، پورا کہیں مولانا کا چیلنج ایکسیپٹ میں 48 گھنٹے بن کے مومن دکھاتا ہوں. نہیں، آپ ہے سماج کی تو دن ایسا ہونا چاہیے کہ جو آپ کا روز مرہ جیسا ہو. صبح جیسے آپ اٹھتے ہیں، گھر میں لوگوں کے ساتھ بہیویئر، گھر والوں سے ملنا جلنا، فیملی کے درمیان گفتگو، اگر بغل نکلے پڑوس والوں سے گفتگو، باہر گئے اپنے بزنس میں، کاروبار میں، اپنے آفس، پورا دن ان لوگوں کے درمیان میں. شام کو آئے مسجد آتے ہیں، بارگاہ آتے ہیں، لوگوں سے ملتے جلتے ہیں. جیسے ایک عام دن ہوتا ہے ویسا دن، ایسا کوئی ایک 24 گھنٹہ نکالے اور یہ طے کریں کہ اس پورے 24 گھنٹے میں مومن بن کے دکھاؤں گا. اور آپ یقین جانیے جس دن آپ یہ تجربہ کر لیں گے اس دن آپ کو میری یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ سماج کیسے قدم قدم پہ رکاوٹ کھڑی کرتا ہے، معاشرہ کیسے آپ کے لیے شیش کا کام کرتا ہے، سوسائٹی کیسے آپ کو کمال کی طرف جانے سے روکنے کے لیے ہم وقت آپ کا دامن پکڑ کے پیچھے کھینچتی ہے. یہ تو ہو گئی بری والی مثال. اب اچھی والی جلدی سے سن لیجیے، دونوں کو ملا کر کے بات واضح ہو جائے گی. ابھی 1 مہینہ پہلے ہم اور آپ سب ایک بہترین مہینے سے گزرے ہیں جس کا نام ہے ماہ مبارک رمضان، ہے نا؟ یہ مہینہ بیچ گیا ہے تو 40 دن نا، 40 روز قبل ایک مہینہ ایسا تھا
جو اللہ کا مہینہ تھا، اس مہینے میں کیا ہوا؟ ہم نے دیکھا کہ جو لوگ کبھی مسجد میں نہیں نکلتے تھے وہ بھی نکلنے لگے، جو کبھی نماز نہیں پڑھتے تھے وہ بھی پڑھنے لگے، جو سال بھر قرآن نہیں کھولتے انہیں بھی تلاوت کرتے دیکھا، جو کبھی کسی پہ 10 روپئے نہیں خرچ کرتے وہ بھی مسجد میں افطار بھیج رہے ہیں، لوگوں کے گھروں کے لوگوں کے اوپر پیسے خرچ کر رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ کیا ہو گیا؟ اس مہینے میں کیا گیا؟ مہینے میں کچھ نہیں کیا، ماحول بن گیا، ماحول بن گیا۔ نہیں پڑھ رہا تھا، اس نے دیکھا جب سب پڑھ رہے ہیں، وہ جو قرآن نہیں پڑھتا تھا اس نے دیکھا جب سب پڑھ رہے ہیں، وہ جو کبھی خرچ نہیں کرتا تھا اس نے دیکھا جب سب کر رہے ہیں، تو جیسا انوائرمنٹ ہوگا، جیسا انسان کا ماحول ہوگا، انسان مجبور ہوتا ہے قدم اٹھانے کے لیے۔ آپ سمجھ میں آئی؟ برائی کے لیے بھی معاشرہ بہت بڑا ذمہ دار ہوتا ہے، اچھائی کے لیے بھی معاشرہ اور سماج بہت بڑا ذمہ دار ہوتا ہے۔ رمضان گزرتا ہے لوگ اپنی اپنی حالت میں، کیونکہ وہ ماحول ختم ہو گیا۔ ایک کام تو وہی تھا، ہاتھ دیتے رہو، یعنی آیت سناتے رہو، حدیث سناتے رہو، سیدھا راستہ بتاتے رہو، ہدایت کرتے رہو۔ یہ بالکل ویسے ہی تھا جیسے پانی ڈالتے رہو، منرلز پہنچاتے رہو، آکسیجن پہنچاتے رہو، مگر اتنے سے کسی نبی کی ذمہ داری ختم نہیں ہو۔ پھر نبیوں کو دوسرا حکم خدا ہے کہ یہ سب کرنے کے ساتھ ساتھ اگر سماج اور معاشرہ آپ کی حکومت میں زندگی گزارنے کے لیے آمادہ ہو جائے تو آپ کی دوسری اہم ترین ڈیوٹی ہے کہ آپ حکومت کی بات ڈور اپنے ہاتھوں میں لیں۔ میں واضح کر دوں گا، میرے ساتھ رہیے گا۔ نبیوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ اگر معاشرہ اور سوسائٹی، کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں کمال تک جانا ہے، قدرت کی صلاحیت رکھی ہے کہ اگر سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو تو ایک انسان فرشتوں سے آگے جائے، مگر یہ ساری صلاحیتیں دم توڑ رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماحول اچھا نہیں، سوسائٹی اچھی نہیں، معاشرہ اچھا نہیں، ہمارے ارد گرد کے لوگ اچھے نہیں، کلچر اچھا نہیں، تو ہماری وہ صلاحیتیں دم توڑ رہی ہیں۔ اب کیا کریں؟ پہلے معاشرہ ٹھیک کریں یا نہیں؟ آپ معاشرہ ٹھیک نہیں کر سکتے۔ ہاں ایک چھوٹی ذمہ داری آپ کو دیتے ہیں تاکہ جو معاشرہ ٹھیک ہو جائے وہ بگڑنے نہ پائے۔ مالک وہ کیا ہے کہ تمہارا کام صرف نماز پڑھنا تھوڑی ہے، تمہارا کام صرف روزہ رکھنا تھوڑی ہے، تمہارا کام صرف حج کرنا تھوڑی ہے۔ جیسے نماز واجب، جیسے روزہ واجب، جیسے حج و زکات و خمس و جہاد واجب، ویسے تمہارے اوپر واجب ہے امر بالمعروف کرتے رہو، نہی عن المنکر کرتے رہو۔ یہ دو کام صرف اس لیے لگائے گئے ہیں تاکہ اگر ہر آدمی کام کرے گا تو معاشرہ اتنا گڑبڑ نہیں ہوگا جتنا یہ ان دونوں کاموں کو ترک کرنے کے بعد۔ معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ دوسروں کو اچھائی کا حکم دو، کہیں برائی دیکھو تو روک دو۔ نبیوں کی ذمہ داری کیا ہے کہ اگر لوگ آپ کو کی حکومت میں رہنے کے لیے آمادہ ہو تو آپ کو حکومت کی بات ڈور ہاتھ میں لینی پڑے گی۔ عرض کر رہا ہوں ابھی حکومت کی بات ڈور آپ کو اپنے ہاتھوں میں لینی پڑے گی۔ کیوں میرے مالک؟ اس لیے کہ صرف امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے معاشرہ اچھا نہیں ہو سکتا جب تک کہ حکومت اچھے ہاتھوں میں نہ ہو۔ جب تک کہ حکومت اچھے ہاتھوں میں نہ ہو سکتا ہے ہمارے بزرگان پوچھیں آپ کہاں سے یہ حکم بتا رہے ہیں کہ نبیوں کی ذمہ داری ہے کہ حکومت کریں؟ جی قرآن کہہ رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط۔ ہم نے نبیوں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، بیانات دے کر کے بھیجا، معجزات دیے، کتابیں نازل کی، صحیفے نازل کیے، میزان نازل کیا۔ یہ سب تھا کاہے کے لیے؟ لیقوم الناس کچھ نہیں ہے۔ لیقوم الناس بالقسط یعنی ایک عدل کا نظام قائم ہو جائے، عادلانہ حکومت قائم ہو جائے، جہاں کہیں کوئی کرپشن نہ آئے، ایسی حکومت جس میں کوئی عیب نہ ہو، جس میں کوئی خامی نہ ہو،
اور اب آپ کے جذبہ ملا کے بھی مجھے جملہ یہاں پہ کہنا پڑے گا، اس لیے کیونکہ صرف اچھا قانون بنا دینے سے کبھی معاشرہ اور سوسائٹی اچھی نہیں بنتی. صرف اچھا قانون بنا دینے سے کبھی بھی لوگ اچھے نہیں بنتے جب تک کہ وہ ہاتھ بھی اچھا نہ ہو جس ہاتھ سے یہ قانون نافذ ہو. واہ 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 واہ. جتنا ضروری قانون کا اچھا ہونا ہے اتنا ہی ضروری اس ہاتھ کا اچھا ہونا ہے جن ہاتھوں میں سے یہ قانون نافذ ہوگا. اگر یہاں تک بات پہنچی تو جملہ کہہ رہا ہوں یہی وجہ ہے کہ پیغمبر جاتے وقت کہہ سکتے تھے کہ اللہ سے بڑھیا قانون کون بنائے گا، میں تمہیں اللہ کا قانون دے کے جا رہا ہوں، اس کے اعتبار سے حکومت چلاتے رہنا. مگر پیغمبر کہہ رہے نہیں نہیں، انی تارکم فیکم الثقلین، کتاب اللہ وہی میں صرف قانون دے کے نہیں جاؤں گا، وہ ہاتھ بھی دے کے جاؤں گا جن ہاتھوں سے یہ قانون نافذ ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. الہی قانون سے اوپر کون سا قانون بنے، مگر وہ الہی قانون بھی بے اثر ہے اگر ہاتھ اچھا نہ ہو. جن ہاتھوں سے وہ قانون معاشرے اور سماج میں نافذ ہوا، جس کو اگر نہیں کھولیں گے تو ہم دوسرے موضوع میں داخل نہیں ہو پائیں گے. ولایت وہ مظلوم لفظ ہے کہ جس کے ساتھ ہمیشہ ناانصافی ہوئی. وہ مظلوم لفظ ہے کہ جس کے ساتھ ہمیشہ ناانصافی ہوئی. کسی نے کہا ولایت کے معنی دوست کے ہیں، دوستی کے ہیں، کسی نے ولایت کے معنی جو ہے محبت کرنے کے ہیں، کسی نے ولایت کے معنی اتباع کرنے کے رکھے. اور کل ملا کر کے ولایت کے صرف ایک معنی، دین میں جہاں کہیں لفظ سے ولایت آئے گا ایک معنی ہے اور وہ معنی ہے حکومت. ولایت یعنی حکومت. بس اب ترجمہ کریں. پورے اسلام کی بنیاد 5 پلرز پر. ایک پلر نماز، زکات، روزہ، حج، اور 5واں پلر حکومت. کیونکہ اگر حکومت اچھے ہاتھوں میں آ گئی تو معاشرے میں نماز اپنے آپ آئے گی، روزہ اپنے آپ ہوگا، حج اچھے سے ہوگا، زکات لوگ ادا کریں گے، پورا دین قائم ہوگا اگر حکومت اچھے ہاتھوں میں. اور حکومت اچھے ہاتھوں میں. اب مشکل یہ ہے سوال اور پڑھنے محمد صلی علی محمد وآل محمد. انبیاء کی ڈیوٹی کیا تھی کہ اگر سماج اور معاشرہ آپ کی حکومت کو ایکسپٹ کرے تو آپ کو حکومت کرنی ہے، واجب ذمہ داری ہے. کیونکہ بغیر اچھی حکومت قائم ہوئے کبھی قانون اسلامی پر پوری طریقے سے عمل نہیں ہو سکتا. لہذا آپ کی ڈیوٹی یہ ہے کہ اگر لوگ ایکسپٹ کر لیں تو حکومت کریں. بس فرق اتنا کہ کوئی بھی الہی نمائندہ جو اللہ کا نمائندہ ہے وہ ڈنڈے کے زور پہ، تلوار کی طاقت پر، رشوت دے کر کے، گھوس دے کر کے، ووٹ خرید کر کے حکومت نہیں بنائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. شرط یہی ہے کہ جب معاشرہ آپ کی حکومت کے لیے تیار ہو جائے تو حکومت کرے. چنانچہ بہت سے نبیوں نے حکومت کی. جناب داؤد پیغمبر نے حکومت کی، جناب سلیمان پیغمبر نے حکومت کی، جناب یوسف پیغمبر نے حکومت کی، جناب موسیٰ نبی نے حکومت کی. خود ہمارے سرکار 2 پارٹ میں بڑی زندگی میں 13 برس مکے کے، 10 برس مدینے کے. شرط کیا ہے؟ الہی نمائندہ تلوار کے زور پہ حکومت نہیں بنائے گا. کیا سمجھا؟ ڈنڈے کی طاقت پہ حکومت نہیں بنائے گا جب تک کہ معاشرے میں اتنا شعور نہ ہو جائے کہ وہ آپ اپنا حاکم تسلیم کر دے. یہی بیان ہے
کہ ساری بڑی طاقتیں جو پیغمبر کے پاس مدینے میں تھیں وہ ساری طاقتیں پیغمبر کے پاس مکے میں تھیں، مگر مکے میں پیغمبر نے حکومت نہیں بنائی. جو مکے میں 13 برس پیغمبر نے حکومت نہیں قائم کی. کہ گروہ مسلمان ہوتا تھا پیغمبر اسے ہجرت کرا دیتے تھے، اچھا چلے جاؤ. ایک گروہ پھر تیار ہوا، یمن چلے جاؤ، وہاں چلے جاؤ، وہاں چلے جاؤ. بھائی حضرت علی کی طاقت پہ مدینے میں سارا زور ہے، وہ مکے میں بھی نہیں. جناب حمزہ جن کی تلوار کے جوہر مدینے میں دکھے وہ مکے میں بھی ہے. جناب ابو طالب جو مدینے میں نہیں ہے وہ بھی مکے میں ہے. تو بڑی بڑی ساری طاقتیں موجود ہیں مکے میں، مگر مکے کا معاشرہ پیغمبر کو ایسے حاکم قبول نہیں کر رہا. قانون الہی یہ ہے کہ تلوار اور ڈنڈے کی طاقت پر زبردستی آپ حکومت نہیں کریں گے. یہ انبیاء کے لیے اصول ہے. یہی پیغمبر ہجرت کر کے مدینے آتے ہیں. مدینے میں جو چند قبائل آباد تھے تاریخ میں جانے کا وقت نہیں، اور یہاں پہلے سے جو ماحول سازی ہو چکی تھی اس ماحول میں پیغمبر کے آگے سارے اختیارات رکھ دیے کہ آپ سے بات کوئی حاکم نہیں، ہمارے سارے فیصلے کرنے کا اختیار آپ کو، ہم سب مل کر کے اپنے ہر مسئلے میں آپ کو آتے ہوئے. پیغمبر نے حکومت قائم کی مدینے میں. 13 سال جو مکے میں کام نہیں ہوا وہ مدینے کے 10 برس میں ہوا. فرق کیا ہوا ہے صرف کہ مکے کا ماحول اور معاشرہ پیغمبر کو حاکم برداشت نہیں کرتا، مدینے کا معاشرہ پیغمبر کی حکومت قبول کرنا. میرے بچوں میرے ساتھ رہیے گا، بڑی محنت سے حاصل آیا. اب پیغمبر اس دنیا سے جا رہے ہیں، پیغمبر اس حکومت کو ٹرانسفر کر رہے ہیں کہاں؟ میدان غدیر میں. کسے؟ امیر المومنین کو. کیا بنا رہے ہیں؟ واہ واہ واہ. غدیر کے نام سے آپ لوگ کی حدیث من کن تو مولا. مولا کہاں سے آیا؟ مولا نام سے اس کا مطلب بھائی ہدایت ہے. تو آپ کے سنے ہوئے یاد دلا جو ترجمہ آپ ولایت کا کریں گے وہی ترجمہ مولا کا ہو. روٹ ورڈ وہی ہے، خاندان وہی ہے نا. ودا وہی مانی دے گا کہ جو ولایت، مولا وہی مانی دے گا کہ جو ولایت. سب چیز کی ولایت سے نکلے ہوئے. میں جس کا مولا ہوں اس کے یعنی مولا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ میں جس کا حاکم ہوں. کہاں سے یہ حاکم آیا؟ ہدایت یعنی حکومت. توجہ، ہدایت یعنی حکومت. اس کے یعنی حاکم ہے. اگرچہ حکم خدا سے پیغمبر نے اپنا یہ عہدہ علی کو منتقل کیا تھا، مگر پیغمبر کی آنکھ بند ہونے کے بعد اگر مدینے کا معاشرہ علی کو بحیثیت حاکم قبول نہیں کر رہا تو قانون یہ ہے کہ الہی نمائندہ نہ ڈنڈے کی طاقت پہ حکومت کرے گا، نہ تلوار کی طاقت پہ حکومت کرے گا، نہ رشوت کی وجہ سے لوگوں کو خریدے گا. حق ہونے کے باوجود علی 25 سال خاموش بیٹھیں گے، حکومت نہیں کریں گے. یہی مدینے کا معاشرہ 25 سال کے بعد جب آگے کہے گا ہم آپ کو حاکم قبول کر رہے ہیں، وہی علی پھر حکومت کر رہے ہیں. قانون جو آدم سے چلا تھا عہد امیر المومنین تک آ گیا. اب بھی اگر کسی کو علی ابن ابی طالب کی 25 سالہ خاموشی سمجھ میں نہیں آ رہی تو اس نے دین سمجھا ہی نہیں. وہ دین سمجھ ہی نہیں پایا، کیونکہ الہی نمائندہ تلوار کی طاقت پر حکومت قائم نہیں کرے گا. میرے بچوں، میں جو پیغام دینے جا رہا ہوں پوری طریقے سے اسے محفوظ کر
دوبارہ آئے امام حسن کا زمانہ ہمارے وقت بہت تیزی سے چلا گیا، میں 40 منٹ تقریباً ہو چکا، میرے پاس وقت بالکل نہیں ہے، لہٰذا میں صرف نتیجہ دوں اور میں ڈسکس کر دوں۔ بیچ میں ائمہ کا زمانہ آیا، سماج اور معاشرہ ان کی حکومت کے لیے آمادہ نہیں ہے، تو یہ کھاد دیتے رہیں گے، پانی ڈالتے رہیں گے، تبلیغ کرتے رہیں گے، حکومت کی بات کو ہاتھوں میں نہیں لیں گے۔ توجہ کریے گا، اگر یہاں تک یہ قانون چل رہا ہے تو آپ کیا سمجھے آخری منزل میں خدا اپنے سارے قانون توڑ دے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ جو ایک تصور ہم کو دیا گیا کہ صاحب معاشرہ کتنا بھی کرپٹ ہو جائے، لوگ کتنے بھی برے ہو جائیں، ماحول کیسا بھی گندا ہو جائے، اچانک ایک دن خدا نے جسے غیبت کے پردے میں بٹھا رکھا ہے وہ تلوار کے ذریعے سے وہ پردے غیب ہٹائے گا، ایک تلوار لے کر کے معاشرے میں آئے گا اور پورے سماج کو ایک دم تلوار کے زور پہ سدھار کے ٹھیک ٹھاک کر کے الہی حکومت قائم کر دے گا۔ جی جو کام کرنے کی اجازت جناب داؤد کو نہیں ہوئی، موسیٰ کو نہیں تھی، 1,24,000 پیغمبروں کو نہیں، ارے ہمارے نبی کو نہیں تھی، امیر المومنین جیسے امام کو نہیں، اس کے بعد مسلسل 10 اماموں کو نہیں تھی، اچانک خدا توڑ دے گا قانون کے بھیا تلواری کے زور پہ جاؤ حکومت قائم کرے گا۔ اس سے کچھ ہونے والا ہے نہیں، سے ہونے والا ہے تو کیا ہونے والا ہے؟ قانون وہی جب سماج میں اتنا شعور پیدا ہو جائے کہ اس کی حکومت کے لیے دن گننا شروع کرے۔ توجہ، اگر ایسا ہو جائے جو میں کہہ رہا ہوں ابھی تو کہ اچانک خدا ظہور کرا دے اپنی اس سنچتا جسے غیب رکھا ہے اور وہ آنے کے بعد تلوار کی طاقت پہ سارا نظام ٹھیک ٹھاک کر دے تو آپ یقین جائیں گے اس سال ہمارے امام کی غیبت کو کتنے سال ہوئے؟ بزرگوں اور معذرت دوسرے سوال کی اس سال آج جب یہ گفتگو ہو رہی ہے ہمارے زمانے کے امام کو غیبت میں گئے کتنے برس ہو گئے؟ انتظار اس کا نام نہیں ہے۔ کسی ماں کا بچہ اگر 2 بجے روز اسکول سے گھر آ جاتا ہے تو 2:15 پہ تھوڑا سا اسے فکر ہوگی، 2:30 بجتے بجتے فکر زیادہ ہوگی، 3 بج جائے گا تو بے چینی بڑھے گی، 4 بجتے بجتے وہ پریشان ہو کے باہر آ جائے گی، اسے آپ لاکھ سمجھا رہے تھوڑا لیٹ ہو گیا ہے آ ہی جائے گا، تو ایگزیکٹ ٹائم بتائیے، ارے نہیں تھوڑا نہیں 1 گھنٹہ لیٹ ہو گیا، 2 گھنٹہ لیٹ ہو گیا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ واقعی انتظار کر رہی ہے۔ اگر میں ان کو ابھی جوڑ کے بتاتی ہوں کتنا لیٹ ہے بچہ تو اس کا مطلب ہماری انتظار تھی۔ اس سال ہمارے زمانے کے امام کو غیبت میں گئے 1184 برس ہو چکے۔ اس 1184 برس میں کتنی نسلیں آئیں اور اس دنیا سے چلی گئی، یہ سب پیشے پروردگار احتجاج کا حق رکھتی ہے۔ خدایا اگر تجھے اپنے حجت کی تلوار ہی پہ حکومت قائم کرنی تھی تو ہمارا زمانہ کیا خراب تھا، ہمیں کیوں محروم رکھا، ہم کیوں غیبت میں رہ کے چلے گئے زمانے میں، ہم کیوں امام سے محروم رہ گئے؟ یہی کام جو 1184-85 برس کے بعد کو نہیں کیا، یہی کام تو شروع میں ہو سکتا تھا، یہی کام تو درمیان میں ہو سکتا تھا۔ یہ بتائیے اللہ کے پاس اس اعتراض کا کوئی جواب ہے؟ لہذا یہ طے ہے کہ اس آنے والے کی تلوار کی طاقت پہ حکومت قائم نہیں ہوگی۔ بہت توجہ، ایک دم دیکھیں الٹا معاملہ ہے نا، اپوزٹ۔ ہم اس چکر میں ہیں کہ وہ آ جاتے تاکہ کچھ لوگ سدھر جاتے، ماحول ٹھیک ہو جاتا، وہ ادھر انتظار میں ہیں کہ ادھر کچھ لوگ سدھر جاتے ٹھیک ہو جاتے تو ہم دونوں انتظار میں، وہ ہمارے سدھرنے کے انتظار میں، ہم ان کے آنے کے انتظار میں۔ اور توجہ دے آیا آپ کو دوسری منزل تک تبدیل ہو، لہذا یہ جو طے ہے کہ تلوار چلے گی تو اس تلوار کی طاقت
حق پر حکومت نہیں قائم کرے گا، اس سے پہلے ایک سماج چاہیے، ایک چھوٹا ہی صحیح معاشرہ چاہیے، مختصر ہی تحت تعداد چاہیے جو ان کی حکومت کے لیے پوری طرح سے آمادہ ہو، بالکل پیغمبر کی طرح کہ چھوٹا سا مجمع جو حکومت کے لیے آمادہ ہے اس کے نام پہ حکومت بنے گی۔ اب جو دشمن سامنے آئے گا تو بدر بھی ہوگی، احد بھی ہوگا، خیبر بھی ہوگا، تلوار بھی چلے گی، مگر پہلے کوئی بیس چاہیے جس بیس پہ حکومت قائم ہو۔ اگر یہاں باہر ہے میرے ساتھ، یعنی پہلے ایک دنیا چاہیے، چھوٹا سا معاشرہ چاہیے، چاہے وہ 313 ہی لوگوں کا چھوٹا سا صحیح، مگر ایک معاشرہ چاہیے، ایک سوسائٹی چاہیے، ایک ایسا علاقہ چاہیے کہ جہاں کے لوگ ہماری حکومت کے لیے آمادہ ہوں۔ اس بیس پر اب حکومت قائم کر کے اب جو اس حکومت کے مخالف آئے گا اس سے جنگ ہو، اس سے تلوار چلے گی۔ بہت توجہ کریے گا، اللہ نے اس کا انتظام کیا اور وہ انتظام سن لیجیے مجلس ختم ہو گئی۔ اگر پہلی بار آیا ہم کو معلوم نہیں ماحول آپ کا تو 4-5 منٹ سے پیچھے ہو جائے تو آپ سے ہم پیشگی معذرت چاہتے ہیں، مگر یہ بات نتیجے تک پہنچائے بغیر قانون الہی ہے۔ یہ ابھی کہیں مین سوئچ ہوگا نہیں، اس کا جتنے بلب چل رہے ہیں پنکھے چل رہے ہیں، مین سوئچ کو اگر آپ آف کر دیں گے، سی وی لگا ہوگا یا کلپ ہوگی، یہ سب اچانک آف ہو جائیں گے نا، یہ دھیرے 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 کر کے کھیلے گا، اور جیسے آن کریں گے تو پھر دھیرے دھیرے کر کے چلے گا یا اچانک چلے گا، کیا ہوگا؟ اچانک چلے گا۔ یہ آپ نے اتنی ترقی کر دی، اللہ کچھ ایسا نہیں کر سکتا تھا کہ اسے بھی روزانہ دن کرنا ہے اور رات کرنا ہے، یعنی اس کائنات کو روشن بھی کرنا ہے، تاریخ بھی کرنا ہے، وہ بھی کسی فرشتے کے ہاتھ میں نہیں کوئی مین سوئچ دے دیتا اور وہ فرشتہ اسی وقت کے جو ٹائم میں روزانہ کا رکھ دے گا اس حساب سے اچانک سوئچ آن کرتا اور پوری دنیا میں سورج روشن ہو جاتا ہے، اور شام کو غروب کا جو وقت آپ کہتے ہیں اس کو سوئچ آن کر دیتا، پوری دنیا میں اندھیرا ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کے لیے مشکل کام ہے نہیں نا، لیکن سنت الہی کے خلاف، کیونکہ خدا نہ اچانک تاریکی ملاتا ہے نہ اچانک روشنی ملاتا ہے، نہ اچانک آپ کو اجالے سے تاریکی ملے جائے گا اور نہ اچانک تاریکی سے روشنی ملائے گا۔ پھر کیا ہوگا اس نتیجے پہ؟ اب اگر ذرا بھی آپ کی توجہ ہٹی تو ساری اتنی دیر کی محنت میری ضائع ہے۔ کرتا کیا ہے؟ کرتا یہ ہے وہ کہ یہ آپ آج کل پرسوں جب چاہیں تجربہ کر لیں، آپ کے یہاں غازی آباد کا ٹائم ٹیبل ہوگا سورج کے غروب کا، نماز کی بات نہیں کریں، اتنے بج کے اتنے منٹ سے 4 جون کو سورج غروب کرے گا، آپ اتنے بج کے اتنے منٹ پہ کھڑے ہو جائیں باہر نکل کے، آپ دیکھیں گے کیا اچانک روشنی پھیل جاتی ہے، یعنی اس سے پہلے سے بہت تھوڑا لائٹ پھیلنا شروع ہوتی ہے، تھوڑی تھوڑی روشنی پھیلنا شروع ہوتی ہے، اور پھر ٹائم دیکھیں آپ کو سائنس کو بتائے کہ اتنے بج کے اتنے منٹ پہ 4 جون کو سورج ڈوب جائے گا، آپ دیکھیں کیا اسی وقت اندھیرا ہوتا ہے، اس سے پہلے سے روشنی کم ہونا شروع ہوتی ہے، اس کے بعد تک ہلکی ہلکی روشنی رہتی ہے، پھر اچانک ایک تاریکی آتی ہے۔ یعنی اصول یہ ہے کہ اس کائنات کے نظام کو نہ اچانک تاریکی ملے جائے گا نہ اچانک روشنی ملائے گا۔ اگر آپ سننا چاہ رہے ہیں تو یوں سنیے، یعنی خدا کا قانون یہ ہے کہ وہ سورج کو غیبت کبریٰ میں لے جانے سے پہلے ایک غیبت صغریٰ سے گزارتا ہے۔ ہر روز یہ کام سورج کرتا ہے، اچانک غیبت کبریٰ میں نہیں جاتا، غیبت صغریٰ سے گزرتے 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 تاریکی بڑھتے بڑھتے اچانک غیبت کبریٰ میں چلا جاتا ہے، اور روزانہ جب طلوع کرتا ہے تو اچانک طلوع بھی نہیں کرتا، نہیں میں دس بدل دوں، اچانک سورج ظہور نہیں کرتا، اس کے ظہور سے پہلے بھی کائنات میں ہلکی ہلکی لائٹ اور روشنی پھیلنے لگتی ہے۔
یہ سورج کے ظہور یا طلوع سے پہلے کائنات میں پھیلنے والی لائٹ اعلان کر رہی ہے کہ سورج نکلنے والا ہے. ایک جملے تک آپ کو لانا تھا اور کچھ نہیں. اس مرد مجاہد نے کہ جس کی وفات کی آج تاریخ ہے، کتابوں میں پڑے ہوئے اس اسلامی قانون کی غرض کو صاف کر کے دنیا کے سامنے غیبت کے عہد میں ایک قانون خدا کو متعارف کرایا جسے ولایت فقیہ کہتے ہیں. ولایت کا مطلب وہی حکومت، فقیہ یعنی فقیہ. جو ولایت فقیہ یعنی فقیہ کی حکومت. ولایت فقیہ یعنی فقیہ کی حکومت. پوری دنیا کی ساری طاقت لگی ہے، انہیں تو حکومت نہیں کرنے دیں گے. یہ کیسے حکومت کر سکتے ہیں؟ یہ مسجد میں بیٹھنے والے، یہ ذکر کرنے والے، ان کا کیا کام حکومت سے؟ میں جملہ کہہ رہا ہوں، ابھی وہ جواب چاہیے. اس دنیا پہ چوروں نے حکومت کی اور کر رہے ہیں. اس دنیا پہ ڈاکوؤں نے حکومت کی اور کر رہے ہیں. اس دنیا پہ لٹیروں نے حکومت کی اور کر رہے ہیں. اس دنیا پہ جاہلوں نے حکومت کی اور کر رہے ہیں. اس دنیا پہ ان پڑھوں نے حکومت کی اور آج تک کر رہے ہیں. تو جب اس دنیا پہ چور حکومت کر سکتے ہیں، ڈاکو حکومت کر سکتے ہیں، لٹیرے حکومت کر سکتے ہیں، تو ایک فقیہ حکومت کیوں نہیں کر سکتا؟ حکومت کیوں نہیں کر سکتا؟ ایک پڑھا لکھا حکومت کیوں نہیں کر سکتا؟ ایک اللہ کا خوف رکھنے والا حکومت کیوں نہیں کر سکتا؟ ایک حق و باطل پہچاننے والا حکومت کیوں نہیں کر سکتا؟ ایک ظلم و عدالت کو جاننے والا حکومت کیوں نہیں کر سکتا؟ غلط فہمی لے کے جائیے گا. امام اور معصوم کا سچی جھوٹ کوئی نہیں ہے. معصوم امام کا بدل کوئی نہیں ہو سکتا، چاہے وہ مرجع ہو چاہے فقیہ ہو. امام امام رہے گا، جیسے سورج سورج ہی رہے گا، مگر اس سورج کو طلوع سے پہلے تھوڑی روشنی چاہیے. اس سورج کو طلوع ہونے سے پہلے تھوڑی سی ہلکی ہلکی کائنات میں روشنی چاہیے. اصل لائٹ، اصل روشنی تو سورج ہی آ کر کے چمکائے گا کائنات کو. اب سمجھے آپ، اصل میں دنیا کو اختلاف فقیہ کی حکومت سے نہیں ہے، یہ فقیہ کی حکومت سے جو کائنات میں، معاشرے میں، سماج میں تھوڑا تھوڑا ہدایت کی روشنی پھیل رہی ہے، کردار کا اجالا پھیل رہا ہے. انہیں سارا خطرہ اسی سے ہے کہ کہیں یہ روشنی اس آفتاب کے ظہور کا پیش پیمانہ بن جائے. اور اس عظیم ذات جس نے ولایت فقیہ گڑھا نہیں ہے، ہماری پہلے کی کتابوں موجود ہے، اس پر علماء بھی ویسے ہیں ولایت فقیہ گڑھا موجود نہیں تھا. لیکن ہر آدمی امپاسبل سمجھتا ہے، ممکن نہیں. کیسے ایسے معاشرے میں ایک فقیہ کی حکومت قائم کر دی جائے؟ اعتماد بذات خدا اور بے پناہ بھروسہ خدا کی ذات پر، بغیر دشمن کی چاقو سے ڈرے، بغیر اپنوں کی منافقت کے اندیشے، بغیر لوگوں کے ساتھ دیں گے یا مخالفت کریں گے اس سب چکروں میں پڑے، اپنا فریضہ سمجھ کر کے غیبت امام سے پہلے حکومت کو رات کی تاریکیوں میں لوگوں نے دیکھا ہے، مصلی عبادت چھوڑ کر کے صحیح خانہ میں آتے آواز دیا کرتے تھے، اے اصل حکومت کے وارث پردے غیب میں بیٹھنے والے امام آپ کا، میں جتنا کر سکتا تھا اتنا ماحول تیار کر دیا، آئیے کہ آپ کے رضمندگان دیکھا. یعنی کہ حکومت وہ ہلکی ہلکی روشنی ہے جو سورج کے نکلنے سے پہلے والی روشنی. دیس تو چاہیے کہ وہ امام کہاں آ کر کے کس بنیاد پہ حکومت دے گا. آج بھی تمام مراجع کی دعا
اس انقلاب کو انقلاب مہدی سے اصل حکومت ہماری نظر میں حکومت امام کی امام کی غیبت میں امام کے حق پہ ڈاکہ نہیں ہے، امام کو ان کا حق دلانے کی ایک کوشش ہے، اور ساری غلط فہمیاں جو ہمارے ذہنوں میں فیڈ کرتی ہے وہ سب سے چاہتا ہوں کہ میرے بچے باہر آ جائیں، زیادہ ماحول صاف ہے۔ روشنی جو کائنات عالم کربلا کے شہیدوں پر کہ خون کا بدلہ لینے والے امام کہاں ہیں آپ؟ تو یہ آپ جب پڑھیں نا یہ جملہ یہ نہ سمجھیں کہ اس صاف پکار ہے، بلکہ چشم تصور کھولیں اور تصور کی سماعت سے سنیں گے تو آپ کو کربلا کی سرزمین سے 72 آوازیں سنائی دیں۔ 6 ماہ کا جنازہ پکار رہا ہوگا، طالبوں کے خون مقتول ہو کر 18 برس کا جوان آواز دے رہا ہوگا، عین طالبوں کے دل مقتول ہو کر 57 برس کا بزرگ ضعیف آواز دے رہا ہوگا، عین طالبوں کے دل مقتول ہو کر اے ہمارے خون کا بدلہ لینے والے امام کہاں ہیں آپ؟ کیوں آج تک اس 6 امام کی قربانی کا بدلہ نہیں لیا جا سکا اور اتنے 100 برس گزر گئے؟ کیوں آج تک اس 18 برس کی جوانی کا بدلہ نہیں لیا جا سکا اور اتنی صدیاں درمیان میں گزر گئی؟ کیونکہ اس سب کا بدلہ لینے والا امام پردے ہے، بس ختم ہوتی ہے، اور غیب کے پردے میں بھی ہے تو ہماری بڑا مطمئن نہیں۔ آپ کو بتاؤں کہ یہ 1184 برس اس نے کیسے گزارے، سنیں گے آپ کو بتاتا ہوں یہ جو اتنے برس غیبت کے ہیں وہ اس نے کیسے گزارے۔ زیارت ناہیہ آپ کربلا والوں میں کب ہوتے ہیں؟ 2 مہینے 8 دن ولادت شہادت کی مناسبت ہے، دیر سے 84 برسی ہے، تو بہت ہوا تو ہر شب جمعہ نہیں تو نوچندی جمعرات اسے یاد کرتے ہیں۔ وہ جو غیب کے پردے میں امام ہمارا ہے وہ نوچندی جمعرات بھی نہیں ہوتا، وہ جمعرات بھی نہیں ہوتا، وہ 2 مہینے 8 دن نہیں ہوتا۔ زیارت ناہیہ ہے، میں جد مظلوم میں آپ کے ہر صبح ہوتا ہوں اور شام کو اور اگر ہوتے ہوتے میری آنکھوں کے آنسو خشک ہو گئے، خون کے آنسو زون رات بدل ہو، جانتے ہیں یہ خون کے آنسو امام ہوتی بس جس بس ایک مومنہ کی سارے سواز مجلس ہے، زیادہ بات کی وہیں تک لے جا کر وہ 4 بیٹھے خون کے آنسو کوئی مبالغہ ہے جو امام کہہ رہے ہیں، بات سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں یا حقیقت؟ ایران کے بہت اچھے عالم دین گزرے ہیں، نام کا ملا علی سلطان، سنے میری ماں و بہنوں تک اگر آواز آئے، نام کا ملا علی سلطان، بڑے اچھے عالم دین تھے۔ انہوں نے جب یہ خطرہ پڑھا زیارت ناہیہ میں کہ جلد مظلوم میں آپ پہ روتے روتے میں خون کے آنسو بہاؤں گا، تو شک پڑ گئے کہ پتہ نہیں یہ ہمارے امام نے کہا ہے یا کسی چاہنے والے نے اپنی طرف سے امام کی کیفیت کو محسوس کر کے سے جملہ فکرہ بڑھا دیا ہے، کیونکہ ایسا بہت ہوا۔ اور انہوں نے تلاش کیا، کتابوں کو دیکھا، علماء سے پوچھا، مگر مطمئن نہیں ہو سکے کہ یہ واقعی فقہ امام زمانہ ہی کا ہے یا کسی چاہنے والے نے کہا۔ آخر میں ایک راستہ ہے، ان کا ادھر ادھر وقت سب کرنے کا موقع نہیں ہے کہ انہوں اس امام ہی سے پوچھ لیا جائے، مولا آپ نے کہا ہے۔ انہوں نے عمل شروع کیا، عمل کرتے کرتے
ایک منزل آئی کہ خواب میں امام تشریف آئے. اس واقعے خود مداری سلطان نے نقل کیا. امام آئے کہتے مداری سلطان تم ملنا چاہتے ہو؟ بولا کچھ نہیں چاہیے، نہ مال دنیا چاہیے، نہ اور کسی مصیبت کے لیے، نہ کسی فریاد کے لیے. ایک مشکل گرفتار ہوں، ایک بات نہیں سمجھ میں آ رہی. کون سی؟ مولا یہ جو زیارت نامیہ میں جملہ ہے آپ کا ہے. امام نے فرمایا مولا سلطان، مولا علی سلطان شک نہ کرو، یہ میں نے ہی کہا ہے، یہ جملہ میرا ہے. مولا سلطان جی کہتے مولا بس اگر آپ نے کہا تو مجھے یقین، پھر یقیناً آپ خون کے آنسو روتے. عزیزوں مسائل زیادہ نہیں، آخری فطرے کے لیے زحمت دے رہا ہوں، اور اگر آپ نے تصور کیا تو جب یاد آئے گا روئیے گا. کہتے ہیں مولا علی سلطان کی میں نے سر جھکا کیا امام کی بات کے بعد، آقا مجھے کوئی شک نہیں رہ گیا، آپ نے کہہ دیا تو درست ہوگا. کہتے ہیں آپ امام نے میری طرف دیکھا اور مجھ سے پوچھا مولا علی سلطان اچھا یہ بتاؤ تو بھی کیا لگتا ہے کربلا کی وہ کون سی مصیبت ہے جو مجھے خون کے آنسو رلا رہی ہے؟ وہ کون سی مصیبت ہے جس پر میں خون کے آنسو روتا ہوں گا؟ ہم مولا علی سلطان کہتے ہیں کہ میں نے کربلا کی ایک مصیبت بیان کرنا شروع کیا. میں نے بہت سوچا، جب میں نے کہا آقا یقیناً جب آپ دیکھتے ہوں گے کہ ایک بوڑھا باپ جوان کے سراہنے ہے اور کبھی سراہنے سے جنازہ اٹھانا چاہتا ہے، کبھی پانٹی سے اٹھانا چاہتا ہے، مگر جب جنازہ نہیں اٹھتا تو اس باپ کی بے بسی دیکھ کر کے آپ خون کے آنسو روتے ہوں گے. کہتے ہیں کہ امام زمانہ نے چیخ ماری اور رونے لگے. کہتے ہیں مولا علی سلطان یہ کربلا کی بہت بڑی مصیبت ہے مگر اس پر بھی میں خون کے آنسو نہیں روتا. مولا علی سلطان کہتے ہیں میں نے منظر بدل دیا. میں نے کہا مولا ایسا مطلب یہ ہے کہ جب آپ یہ دیکھتے ہوں گے ایسے بوڑھا باپ لاچاری کے عالم میں اپنے 6 ماہ کے بچے کے لیے پانی مانگ رہا ہے اور اس منظر پہ آپ کی نگاہ جاتی ہوگی تو آپ خون کے آنسو روتے ہوں گے. امام نے کہا مولا علی سلطان یقیناً کربلا کی بڑی عظیم مصیبت مگر اس پر بھی میں خون کے آنسو نہیں روتا. مولا علی سلطان کہتے میں نے پھر منظر بدلا. میں نے کہا مولا جب آپ دیکھتے ہوں گے کیسے ایک چچا اپنے بھتیجے کے جنازے کے ٹکڑے اکٹھا کر رہا ہے اس وقت شاید خون کے آنسو روتے ہوں. امام نے کہا یہ بھی کربلا کی بہت عظیم مصیبت مگر اس پر بھی میں خون کے آنسو نہیں روتا. مولا علی سلطان کہتے میں نے ایک دو مسائل اور پڑھے. امام روتے جاتے تھے اور کہتے رہتے تھے نہیں کربلا کی بہت بڑی مصیبت مگر اس پر میں خون کے آنسو نہیں روتا. پھر آخر میں امام سے مولا علی سلطان کہتے ہیں کہ میں خاموش ہو گیا. میں نے ہاتھوں کو جوڑا کہا آپ ہی بتا دیں کہ وہ کون سی مصیبت ہے جو آپ کو خون کے آنسو رلاتی ہے. باقی لوگ کلیجے پہ ہاتھ رکھو. امام زمانہ کہتے ہیں مولا علی سلطان جب میری نگاہ کوفہ و شام کے بازاروں میں جاتی ہے اور میں دیکھتا ہوں کیسے نبی زادیاں علی و فاطمہ کی بیٹیاں بے مقنع و چادر شرابیوں کے مجمع میں نامحرموں کی بھیڑ میں قیدیوں کی صورت لے جائی جا رہی ہے. اے مولا علی سلطان ارے میری آنکھوں سے خون بنتا ہے. کہاں زینب جیسی خاتون، کہاں ابن زیاد کا دربار. ہمارا لاکھوں سلام زینب اس عظیم کو. انا للہ و انا الیہ راجعون.